ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت پر آپ مختلف عنوان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک گفتگو یہ بھی ہے کہ بھئی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے 3 بنیادی چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ہمارا نبی کا نام، نمبر 2 ہمارا نبی کا کام، نمبر 3 ہمارا نبی کا مقام۔ وہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے کھول کر بیان کیا ہے۔ تو نمبر 1 نبی علیہ السلام کا نام محمد، ما کان محمد، یہ اس آیت میں ہے۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام کا کام، ولیکن رسول اللہ، یہ نبی کا کام ہے کہ وہ رسول ہے، اور رسول رسالت سے نکلا ہے۔ رسالت کا معنی اللہ سے علم عمل کو لینا، امت کو علم عمل دینا، یہ رسول کا کام ہے۔ نمبر 3 ہمارا رسول کا مقام، وخاتم النبیین، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ایک خاص وقت کے لیے، خاص علاقے کے لیے آئے تھے، لیکن نبوت کا دروازہ اللہ پاک نے اس نبی علیہ السلام پر بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ نبی کا مقام ہے۔ تو گویا نبی کا ذات بھی اعلیٰ ہے، نبی کا کام بھی اعلیٰ ہے، نبی کا مقام بھی اعلیٰ ہے۔ کسی نے اٹھیک پیغمبر کی ذات پہ کیا، کسی نے اٹھیک پیغمبر کی بات پہ کیا، کسی نے اٹھیک پیغمبر کے مقام پہ کیا۔ ہم نبی علیہ السلام کی ذات کا بھی دفاع کریں گے بحیثیت مسلمان، ہم نبی علیہ السلام کی بات کا بھی دفاع کریں گے، ہم نبی علیہ السلام کے مقام کا بھی دفاع کریں گے۔ پیغمبر کا نام بھی اعلیٰ، پیغمبر کا کام بھی اعلیٰ، پیغمبر کا مقام بھی اعلیٰ۔ کائنات میں نہ کوئی پیغمبر علیہ السلام کے نام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اس کائنات کے اندر نہ کوئی پیغمبر علیہ السلام کے کام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس کائنات کے اندر نہ کوئی پیغمبر علیہ السلام کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم نام بھی مانتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی بات کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے مقام ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، ہاں یہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، نبوت کا دروازہ اس نبی علیہ السلام پر ہم نے بند کر دیا۔ مشرکین مکہ، آپ ذرا دیکھیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے نوازا، 3 یا 4 بیٹے، قاسم، طیب، طاہر، یہ پیغمبر علیہ السلام کے جسمانی بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ نارینہ اولاد پیغمبر علیہ السلام کو دیے ہیں، لیکن بچپن میں اللہ پاک نے وفات ان کو دے دی، یہ بڑے بالغ تک نہیں پہنچے، تو اس لیے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کیونکہ ان کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے، مرد تو ابھی نہیں بنے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے۔ جب بچپن میں ان کے بیٹے فوت ہو گئے، مشرکین مکہ نے جشن منایا کہ ایک نبی تھا مکے میں، ان کے نارینہ اولاد موجود تھے لیکن بچپن میں فوت ہو گئے۔ جشن کس بات کی ہے؟ اب پیغمبر علیہ السلام جو مشن لے کے چل رہے، اب اس کو کون چلائے گا؟ نارینہ اولاد تو دنیا سے چلے گئے، جشن منا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا مشرکین مکہ تمہاری 2 باتوں میں سے ایک بات ٹھیک ہے اور ایک بات غلط ہے، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے
پیغمبر علیہ السلام کے نارینہ اولاد نہیں ہے، جی ہاں، لیکن تمہاری یہ بات کہ پیغمبر علیہ السلام کا مشن نہیں چلے گا، یہ بات تمہاری غلط ہے۔ تو غلط کو ہم غلط کہیں گے، ٹھیک بات کو ہم ٹھیک کہیں گے۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، میرے رب کا مزاج ہے۔ مشرکین کی جو بات ٹھیک تھی، رب نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، جو اولاد ہم نے دیے تھے بچپن میں ہم نے واپس لے لیے۔ تمہارا یہ جشن کہ اب پیغمبر علیہ السلام کا مشن رک جائے گا، کیونکہ اولاد باپ کے دایاں ہاتھ ہوتا ہے، کہتے بھئی یہ باپ چلا جائے گا، مشن یہ چلائے گا۔ کمپنی میں باپ جاب کر رہے، فوت ہوا، اب اس کی جگہ باپ کو لایا جائے۔ دکان پہ پہلے باپ بیٹھا تھا، اب اس کے بیٹے کو لایا جائے دکان چلانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام تو بڑے مشن لے کے چل رہے تھے، نارینہ اولاد فوت ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہاں پر جشن منا رہے ہیں، نارینہ اولاد نہیں ہے۔ رب نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات تمہاری غلط ہے کہ اس کا مشن نہیں چلے گا۔ رب ذوالجلال نے جواب دے دیا ولیکن رسول اللہ، جی ہاں، یہ پہلے محمد بن عبداللہ تھا۔ جب یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بولتا ہے تو پھر اس کا بیٹا قاسم ہے۔ جب یہ محمد بن عبداللہ ہے تو پھر بیٹا طیب اور طاہر ہے، لیکن اب یہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے، اب یہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تم نے کہا اس کے جسمانی اولاد نہیں ہے، نہیں، اب یہ رسول ہے۔ اب اس کے اولاد میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روحانی بیٹا ہے، اس کے اولاد میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے روحانی بیٹے میں سے ہے۔ جی ہاں، حضرت عثمان غنی یہ پیغمبر کا روحانی بیٹا ہے۔ حضرت علی المرتضی یہ پیغمبر علیہ السلام کا روحانی بیٹا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام رضوان اللہ، 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سارے پیغمبر علیہ السلام کے روحانی بیٹے ہیں۔ تمہاری خوشی یہ ہے پیغمبر کا مشن نہیں چلے گا، یہ جشن نہ اپناؤ، ٹھیک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے نارینہ اولاد نہیں ہے، لیکن مشن چلانے والے کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیغمبر کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق لے کے چلے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کا مشن حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر چلیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کا مشن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر چلیں گے۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام کا مشن 1,24,000 صحابہ کرام ہم نے پیغمبر کو دیے ہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کا مشن لے کر چلیں گے۔ مشرکین مکہ نے کہا ٹھیک ہے، پیغمبر کا مشن تو چلے گا، ایک وقت تک چلے گا۔ غزوہ بدر کے اندر بھی 70 شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر بھی شہید ہوئے، فلاں غزوے کے اندر اتنے صحابہ شہید ہوئے، آخر صحابہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کا مشن کون چلائے گا؟ رب ذوالجلال نے اسی آیت کریمہ کے اندر اس کا بھی جواب دے دیا۔ تم نے کیا سمجھا؟ پہلا اعتراض جشن تم نے اس بات پہ منایا پیغمبر کے نارینہ اولاد نہیں ہے، اب پیغمبر کا مشن کیسے چلے گا؟ رب نے کہا نہیں، یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ابھی نہیں بول رہا، اب یہ رسول اللہ کی حیثیت سے بول رہا ہے۔ پہلے اس کے بیٹے قاسم تھے، پہلے اس کے بیٹے قاسم طیب طاہر تھے، اب اس کے بیٹے ابو بکر ہے، اب اس کے بیٹا حضرت عمر فاروق ہے، اب ان کے بیٹے 1,24,000 صحابہ کرام ہیں۔ تم نے کہا یہ بھی دنیا سے چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ فوت ہو گئے، اب مشن رک جائے گا۔ نہیں، وخاتم النبیین، یہ تو صرف رسول نہیں ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے۔ ایک رسول ہوتا ہے، ایک آخری رسول ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے، ایک آخری نبی ہوتا ہے۔ نبی اور آخری نبی میں فرق ہے۔ نبی آتا ہے، جی ہاں، خاص علاقے کے لیے، نبی آتا ہے خاص مکان کے لیے، نبی آتا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ خاص افراد کے لیے ہدایت دیتا ہے، لیکن آخری نبی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، آخری نبی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، آخری نبی خاص مکان کے لیے نہیں ہے۔ نبی ہوتا تو تمہارا اعتراض ٹھیک ہوتا کہ جی ہاں، صحابہ محدود
افراد تھے ختم ہو گئے، مشن رک جائے گا، لیکن نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ پیغمبر علیہ السلام صرف نبی نہیں ہے بلکہ آخری نبی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر علیہ السلام کو نبی بھی مانے جائے گا تب بھی مومن ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کو جو نبی مانے لیکن آخری نبی نہیں مانے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ یہی وہ دھوکہ ہے جو قادیانی آپ کو دے دے گا۔ عام اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھنے والا طالب علم نہیں سمجھے گا، قادیانی آ جائے گا، جی ہاں میں تو آپ کا بھائی مسلمان ہوں۔ کیسے مسلمان ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے تو آپ کے سامنے کلمہ پڑھ دیا۔ اچھا کلمے کا معنی کیا ہے؟ فوراً کلمے کے معنی کے اندر وہ تشریح بالکل اپنی طرف سے کر کے چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، تو رسول کا اقرار تو کر لیا۔ جی ہاں، اقرار کرنے کے بعد عام مومن اور عام مسلمان، عام اسٹوڈنٹ کہے گا بھائی اس نے تو کلمہ پڑھ لیا، رسول کا اقرار کیا۔ نہیں بھائی، ہمارا جھگڑا رسول میں نہیں ہے، جھگڑا آخری رسول میں ہے۔ اس نے آپ کو دھوکہ کیا دیا؟ اس نے کہا رسول ہے، رسول میں تو جھگڑا نہیں ہے، رسول تو وہ بھی مانتے ہیں، رسول تو ہم بھی مانتے ہیں، قادیانی بھی نبی مانتے ہیں، ہم بھی نبی مانتے ہیں، لیکن جھگڑا لفظ آخری میں ہے۔ اس کو کہو آخری مانتے ہو یا نہیں مانتے، اس کی بولتی وہاں بند ہو جائے گی، تو پھر پتہ چلے گا پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ظاہر ہو جائے گا۔ عقیدے پر کیسے اس نے اٹیک کر لیا۔ قرآن کی آیت بھی اسی طرح وہ یہ پڑھے گا وخاتم النبیین، پیغمبر علیہ السلام کا مشن کس طرح چلے گا۔ چلیے اس بات کو مکمل کر کے پھر خاتم النبیین پر آتا ہوں۔ رب نے جواب دے دیا، خاتم النبیین تم نے اعتراض یہ کیا پیغمبر علیہ السلام کے نارینہ اولاد نہیں ہے، جواب ملا ولیکن رسول اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نارینہ اولاد نہیں ہے لیکن روحانی بیٹے تو ہیں۔ 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ مشن کو آگے لے کر چلیں گے۔ پھر تم نے جشن منایا، صحابہ بھی دنیا سے چلے گئے، اب اس مشن کو کون آگے چلے گا؟ نبی علیہ السلام کا مشن کون چلائے گا؟ رب نے جواب دے دیا وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، قیامت تک جو بھی آئے گا کلمہ پڑھے گا پکا مسلمان ہوگا، پیغمبر علیہ السلام کا مشن کو آگے لے کر چلے گا، اور قیامت تک اس امت نے بھی باقی رہنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو رب ذوالجلال نے دونوں اعتراضات کا جوابات جو مشرکین مکہ نے جشن کے طور پر منایا تھا کہ نارینہ اولاد نہیں ہے، مشن کیسا چلے گا، تو جواب مل گیا ولیکن رسول اللہ، ایک محمد بن عبداللہ ہے اور ایک رسول اللہ ہے۔ جس وقت محمد بن عبداللہ تو پھر بیٹا صرف طاہر، جب یہ محمد بن عبداللہ پھر بیٹا صرف قاسم جسمانی بیٹا، جب یہ صرف محمد بن عبداللہ تو پھر بیٹا طیب، پھر بیٹا قاسم، لیکن جب یہ محمد بن عبداللہ کے بعد رسول اللہ بنا ہے، اب اس کا بیٹے چار نہیں، اب اس کے بیٹے 1.25 لاکھ صحابہ ہے۔ جب سے یہ رسول اللہ بنا ہے تو اس وقت سے اس کے روحانی اولاد کی تعداد بھی بڑھ گئی، اور جب یہ آخری نبی بن گیا اب 1.25 لاکھ نہیں، قیامت تک جو بھی آئے گا اس کے روحانی بیٹے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب رسول کے حد تک 1.25 لاکھ اس کے روحانی بیٹے، لیکن جب یہ آخری رسول ہے، ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہوگا،
تو قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی بیٹے ہوں گے تو مشن نے رکنا نہیں ہے، مشن چل رہا ہے۔ وخاتم النبیین، خاتم کا معنی جس طرح قادیانی آپ کو کلمہ پڑھ کے دھوکہ دے گا، اسی طرح وخاتم النبیین بھی پڑھ کے آپ کو قادیانی دھوکہ دے دے گا، اور یہ دھوکہ وہ دے بھی چکے ہیں۔ جب اسمبلی کے اندر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے آواز اٹھائی ختم نبوت کے لیے، اس عقیدے کے لیے، اس وقت قادیانیوں کا مناظر مرزا ناصر بھی تشریف لائے، یہاں سے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، دونوں جج کے سامنے بیٹھ گئے۔ جج نے کہا مفتی صاحب آپ قرآن مجید سے آیت کریمہ دلیل کے طور پر پیش کر دے۔ مفتی صاحب نے کئی آیتیں پڑھی، ان میں سے ایک یہ آیت بھی پڑھ لیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ میری دلیل ہے۔ جب مرزا ناصر کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ بھی دلیل پیش کر دے۔ اس نے کہا میں بھی قرآن پڑھوں گا، اس نے کہا میں بھی قرآن پڑھوں گا۔ تو دیکھو باطل غلط عقیدے پر ہے اور پڑھ رہا کیا ہے؟ قرآن۔ نقطہ آپ خاموش اس لیے ہو گیا کہ بھئی آپ کو میں تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں، باطل ہے، غلط عقیدے پر ہے، اور ایسے عقیدے کا انکار کر رہے کہ جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں بن سکتا، اور پڑھ رہا کیا ہے؟ قرآن۔ جج کے سامنے کہہ رہے کہ میں بھی قرآن پڑھوں گا۔ جج نے کہا چلیے آپ بھی قرآن پڑھ لیں، آپ کو بھی سن لیں گے۔ تو اس نے بھی یہی آیت پڑھ لی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقت کا جج پریشان ہوا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عوام پریشان ہو گئے۔ مفتی محمود صاحب کا دعویٰ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، یہ عقیدہ ہے، آیت اس نے یہ پڑھ لی۔ مرزا ناصر کہہ رہے کہ نہیں، قادیانی نعوذ باللہ وہ آخری نبی ہے، اس نے بھی یہ آیت پڑھ لی۔ اب میں فیصلہ کیسے کروں؟ موضوع الگ الگ ہے، دعویٰ الگ الگ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور قرآن کی آیت دونوں نے وہی پڑھ لی۔ اگر یہ دوسرے آیت پڑھ لیتا تو سمجھ میں آ جاتا۔ تو مفتی محمود صاحب نے جو آیت پڑھی ہے، تو جج نے کہا میں کیسے فیصلہ کروں؟ پیچھے ہو گیا، بیٹھ گیا۔ مفتی صاحب نے کہا ہم نہیں کریں، میں مکمل تیار ہو کے آیا ہوں، میں مکمل تیار ہو کے آیا ہوں۔ آپ ٹینشن میں ہوں گے، میں ٹینشن میں نہیں ہوں، عوام پریشان ہوں گے، لیکن جب میں بولوں گا، اس آیت پر تشریح کروں گا، مفتی صاحب نے کہا رحمت اللہ علیہ، تو پھر آپ کی بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی، مرزا ناصر کی بھی ختم ہو جائے گی، اور عوام کی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ گفتگو تو پوری سن لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بولتے جائیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا اچھا، مرزا ناصر کو اپنی طرف متوجہ کیا، آئیے تم نے دھوکہ تو دیا عوام کو قرآن پڑھ کے، کبھی دھوکہ تم دیتے ہو کلمہ پڑھ کے، کبھی قرآن کی آیت پڑھ کے دھوکہ دیتے ہو، عقیدے پر اٹھے، عقیدے پر حملہ کرتے ہو۔ چلیے آپ دوبارہ پڑھ لے آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آپ کی دلیل ہے؟ جی ہاں میری دلیل ہے۔ کس بات پر؟ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی آخری نبی ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ فرمایا وہ کس طرح؟ کہتے خاتم، یہ خاتم، اب دیکھو اس کی دلیل کی عقل سے کیسے بنا رہے۔ خاتم النبیین، یہ خاتم کا جو لفظ ہے اس کا معنی عربی کے اندر مہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر مہر لگایا جائے گا وہ نبی بنتا جائے گا۔ سب نے کہا سبحان اللہ، واہ واہ، دلیل دے دی۔ مفتی صاحب نے کہا رک جاؤ، یہ خاتم کا جو معنی آپ نے کیا مہر، سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ آپ کے ابو جان پر نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ قرآن آپ کے دادا پر نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ میرے ابو پر نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ مفتی محمود صاحب کہہ رہے میرے دادا جان پر نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ قرآن نازل کس پر ہوا یہ تو بتاؤ پہلے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ چل اس بات کو مانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا،
تو اچھا قرآن کے جب الفاظ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئے تو قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ بھئی قرآن کی تشریح کس سے لیں گے؟ قرآن کے جب الفاظ نبی نے دیے تو تشریح بھی نبی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود قرآن میں ہے نہیں ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی آپ اس قرآن کو کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دے۔ احادیث پیغمبر نبی علیہ السلام کے احادیث قرآن کی تشریح ہے یا نہیں ہے نا؟ ہم کہتے آپ نے سنا ہوگا بیان کے اندر قرآن متن ہے، خطیب صاحب بولتے رہتے اسٹیج کے اوپر قرآن متن ہے، حدیث اس کی تشریح ہے۔ سنیں یہ بات نا، تو حدیث کس کو کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات کو کہتا ہے۔ قرآن اللہ کی بات ہے، حدیث نبی کی بات ہے، تو نبی کی باتیں قرآن کی تشریح ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے کہا جب قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا الفاظ، تو اس قرآن کی تشریح بھی ہم نبی سے لیں گے۔ یہ جو تشریح آپ نے کی ہے یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ خاتم کا معنی مہر ہمارے نبی نے کی ہے یا کسی صحابی نے کی ہے؟ نہیں، پھر کہاں سے آپ نے یہ کر لیا؟ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جج صاحب دیکھ رہے، ہم بیان کرو، جج بھی سمجھ گیا کہ واقعی قرآن کے جب الفاظ نبی نے دیے تو الفاظ کا معنی بھی نبی سے لیں گے۔ بھئی آپ انگلش پڑھا رہے لوگوں کو تو الفاظ لکھ رہے تو اس کا معنی بھی آپ سمجھائیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے الفاظ بورڈ پہ لکھ دیے، بچوں سے کہا اس کی تشریح آپ خود کر لیں، تو پھر اپنی طرف سے کوئی بچہ اپنی تشریح کرے گا، کوئی دوسرا کرے گا، تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے الفاظ نبی نے دیے قرآن کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن کے معانی تشریح بھی ہم نبی سے لیں گے۔ تو فرمایا آئیے خاتم کا لفظ جب نبی پر نازل ہوا، الفاظ نبی سے ملے ہیں، تو پھر حدیث کی طرف آ جاؤ۔ اگر حدیث میں معنی میرے پیغمبر نے مہر کا کیا تو جیت تمہاری ہے، اگر حدیث کے اندر پیغمبر نے خاتم کا معنی آخری کیا ہے تو جیت پھر ہماری ہے۔ فوراً مفتی محمود صاحب جج کے سامنے متوجہ ہو گئے، فرمایا خاتم النبیین، جب ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے دروازے کو ہم نے جب کٹایا، نبی علیہ السلام کے حدیث کو جب ہم نے کھولا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ کیا مطلب؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، بعدی یعنی آخری، بس ختم۔ اب یہاں پر مہر کا لفظ کہاں پر ہے؟ تو اب یہ دیکھو عوام کچھ دیر کیسے پریشان تھے، وقت کا جج پریشان تھا کہ بھئی یہ بھی قرآن پڑھ رہے اور یہ بھی قرآن پڑھ رہے، تو ہم کس طرح فیصلہ کر لیں؟ عقیدہ اتنا اہم ہے اور دھوکہ کتنا بڑا اہم ہے، تو اس لیے اس دھوکے سے اپنے آپ کو خبردار کرو، ان دھوکے کو سمجھو کہ کتنا خطرناک فتنہ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر گھس کر کام کر رہے، ہمارے اداروں کے اندر گھس کر کام کر رہے، ہمارے اسکول اور یونیورسٹی کے اندر گھس کر کام کر رہے، لوگوں کے ایمان کو برباد کر رہے۔ ایمان، جب ایمان نہیں ہے تو پھر آپ دنیا میں کیوں رہ رہے؟ آخرت بھی آپ کی تباہ ہے اور دنیا بھی تباہ ہے۔ جب قیمتی چیز آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر دنیا میں رہنے کا مطلب کیا ہے آپ کو؟ آخرت میں پھر آپ کیسے جی سکتے ہیں؟ تو جب یہ بات مکمل ہو گئی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پھر جج نے کہا کہ واقعی جیت جو ہے نا مسلمانوں کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا